अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। नाज़रीन, हुकूमत ने मईशत जो बहुत ख़राब हालात में है और कहा जा रहा है कि मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, IMF ने सख्त शराइत आयद कर दी हैं और ये IMF ये कह रही है कि आप ख़ुद को क्यों नहीं ठीक करते, आप अपने वसाइल जो हैं आप अपने लोगों से पैसा क्यों नहीं लेते, आप लोगों से टैक्स क्यों नहीं लेते। तो हुकूमत ने टैक्स लेना शुरू कर दिया जनाब, और मज़ीद टैक्स लेना शुरू कर दिया है। टैक्स तो ले रहे थे, अब मज़ीद टैक्स लेना शुरू कर दिया है। और इसमें एक बड़ी बात जो कल जो अनाउंसमेंट की है वो ये है कि वज़ीर आज़म ने 13 बड़े सेक्टर्स जैसे सीमेंट, स्टील है और सिगरेट इंडस्ट्री है, घी इंडस्ट्री है, ये वो इस तरह के बड़े सेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर 10% सुपर टैक्स नाफज कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये वन टाइम हम टैक्स लेंगे ताकि एक दफ़ा, और ये वज़ीर आज़म का ये भी विजन है, उनका ये भी कहना है कि ये हम बड़े लोगों से के ऊपर टैक्स आयद कर रहे हैं, छोटे लोगों से नहीं ले रहे। तो ये 10% जो है वो सुपर टैक्स नाफज कर दिया है। इसके ऊपर मुख्तलिफ रद्दमल भी आ रहा है और कई लोग जो हैं वो इसे, आम आदमी तो इसे ये कहेगा कि अच्छा जी ठीक है, अमीर आदमी से ये टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इसके ऊपर अपना रद्दमल दे रही है। जो एक बहस ये भी है, एक इसके अंदर ये नुक्ता ये भी है कि क्या ये अगर 10% टैक्स में इजाफा किया जा रहा है जो बड़े सेक्टर्स के ऊपर, तो ये जितने सेक्टर हैं, ये जितनी मसनूआत हैं, सीमेंट, सरिया, खाद, ये वो, ठीक, तो क्या ये वो टैक्स अपनी जेब से ही देंगे और ये 10% जो है ये क्या आगे पास ऑन नहीं होगा, या यानी पास ऑन इन टर्म्स ऑफ के क्या उन प्रोडक्ट्स की कीमत नहीं वो बढ़ाएंगे, या तो ये है कि उन्हें रोका जाए कि उन प्रोडक्ट्स की कीमत वो नहीं बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट की कीमत वही रहेगी, हाँ उनकी इनकम जो है उसके ऊपर मज़ीद 10% टैक्स लिया जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये खरबपति लोग हैं, हर साल इनकी जो दौलत है ये मल्टीप्लाई करती है। तो इनसे अगर 10% अजाफी टैक्स लिया जा रहा है तो उसका कोई इतना बड़ा कानून के ख़जाने में कोई कमी नहीं आती। लेकिन इसके ऊपर जो है वो दूसरा भी नज़रिया आ रहा है कि इससे मुल्क के अंदर सरमायाकारी किस तरह से मुतासर हो सकती है। सो बहरहाल एक नई बहस छिड़ गई है। आज की नशिस्त में हम इसी का जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जिस बुरे हालात का शिकार है उसमें हुकूमत ने बड़ी सोच विचार के बाद बहुत ही रदोकद और बड़ी एक कशमकश का शिकार रही है, और इतनी ब्रॉड बेस हुकूमत अपने तौर पर जो है वो ये किया गया जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है और इसके अंदर तमाम पार्टीज़ 8-10 पार्टीज़ जो है वो इस हुकूमत में शामिल हैं। तो ये एक डिज़ाइन किया गया कि जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट है और तो बड़ी मजबूत हुकूमत होगी, बड़े फैसले लेगी, लेकिन वो भी ये फ़ैसले लेने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट का शिकार रही, प्रॉब्लम का शिकार रही कि उसने जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में जितना वक्त लगा दिया, और फिर अब उस चीज़ को जो है वो बाकायदा मैनिपुलेट किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये चूँकि साबिक़ हुकूमत ने मुआहदे कर लिए थे IMF से कि जिसमें उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाना थी, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करना था, सेल्स टैक्स उसके ऊपर लगाना था, सब्सिडीज़ जो थी वो विड्रॉ करनी थी, तो ये सारे एग्रीमेंट तो इमरान सरकार ने किए IMF के साथ, और उन्होंने वो मुआहदे तोड़े। उन मुआहदों को तोड़ने की सूरत में IMF ने अपना प्रोग्राम रोक दिया और उसके नतीजे में ये हुआ कि कैश फ्लो आपका रुक गया, कर्ज़ों की अदायगी रुक गई, जितनी दरामदात थी आपके मुल्क के अंदर आती उनकी बिलिंग जो करनी थी, जो उनके लिए पैसा करना था, वो ख़जाने में पैसा नहीं था, ज़र मुबादला के ज़खायर बैठ गए, जो करंट अकाउंट खसारा है वो कहाँ पहुँच गया, बढ़ गया बहुत ज़्यादा, और मईशत एकदम से एक बंद गली में चली गई, जिसके बाद सामने नज़र आ रहा था कि ये मुल्क जो है ये बैंकरप्ट हो रहा है। तो ये सारा केस तैयार करने के बाद अब उन्होंने पिछले 1 महीने से जो झटके देने शुरू किए हैं महंगाई के, वो मैं और आप बर्दाश्त कर रहे हैं, और उनको बयान करने की कोई मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है, या बताने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि पता ना हो लोगों को। जो भी अपने घर से निकलता है, सुबह उठकर जो बिजली का स्विच ऑन करता है, वहीं से उसके ऊपर ये जो आजकल के जो फैसले हैं उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। पीने के लिए पानी की टूटी खोलता है तो वहाँ से शुरू हो जाता है। मतलब जो
آپ سوچتے جائیں, گنتے جائیں, آپ اٹھتے ہیں تو اپنی عملی زندگی میں جو داخل ہوتے ہیں تو ہر چیز کے اوپر اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. تو یہ معاملات سارے جو ہیں, اس میں اب حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو بڑی انڈسٹریز جو ہیں ان کے اوپر 13 بڑے سیکٹرز جو ہیں ان کے اوپر 10% سپر ٹیکس, وزیر اعظم نے کل اعلان کیا کہ 10% سپر ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے. اچھا, یہ ہمارا ایک بڑا ایک عجیب سا مزاج ہے. ہم ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ غریبوں کے اوپر ٹیکس کیوں لگاتے ہیں اور امیروں کے اوپر نہیں لگاتے, اور اگر ہم امیروں کے اوپر لگاتے ہیں تو اس کے بعد اس دوسری بحث شروع ہو جاتی ہے, اور پھر ٹی وی کے اوپر ایسے مباحث شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ جیسے اب یہ صاحب جو ہیں اب پہلے تو غریب کا جو ہے وہ ہم کیس لڑ رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ فوٹیج وہ چل رہی ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ جھونپڑیاں ہیں, جھونپڑ پٹیاں ہیں, اور غریب ہیں, مزدور ہے, سر پر بوجھ اٹھایا ہوا ہے, ٹھیلا کھینچ رہا ہے, ہم ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ سارا بوجھ آ رہا ہے مہنگائی کا. اور اب اگر کسی متمول طبقے کے اوپر ٹیکس لگتا ہے تو پھر ہم ان کا بھی کیس اسی انرجی کے ساتھ لڑتے ہیں جس انرجی کے ساتھ ہم غریب کا کیس لڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہم نے سوچ یہ رکھا ہے کہ ہم نے بات کسی طرف لگنے نہیں دینی. یہ بہرحال اس پہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بہرحال سوچنے کے قابل بھی ہیں. اس پہ ریجنل چیئرمین ہیں ندیم قریشی FPCCI کے, انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ ان کی سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ 39% اوور آل جو ہے وہ ٹیکس ہو جائے گا یہ 10% انکریز کرنے سے, کہ ان کا خیال ہے کہ 29% پہلے ہی انکم ٹیکس ہم دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ 10% جو ہے جب یہ ایڈ آن ہوگا تو یہ 39% ہو جائے گا, اور پھر اس سے نئی سرمایہ کاری بھی متاثر ہوگی, اور اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بھی فوری اس کا کل امپیکٹ آیا ہے کہ وہ تقریباً 4.8% اس کے اندر کمی آئی ہے, اور 2055 پوائنٹ کریش کی ہے مارکیٹ اسٹاک ایکسچینج کرے, اور یہ کریش کرنے کے بعد اسے بند کرنا پڑا ہے, وہیں پر روکنا پڑا ہے. یہ صورتحال ہے. اگرچہ اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات ہے, وہ بھی میں آپ سے کرتا ہوں. وہ ایک دوست ہے, ان سے بات ہو رہی تھی کہ یہ دیکھیں 2000 پوائنٹ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر گئی ہے, اور سارے اس قدر ایک کرائسس, اور اس کا جو یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یعنی اس کا ریئیکشن کیا آیا ہے. ریئیکشن فوری طور پر یہ آیا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی. ایک دن پہلے ابھی یہ فیصلہ جو اطلاع آئی کہ جو آپ کا ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اس کے اندر کوئی آئی تھنک $400 ملین سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ ایک دن کے اندر ریکارڈ قائم ہوا ہے. وہ جب وہ آئی ہے تو اس پہ ایک بڑا زبردست کامنٹ سامنے آیا ہے, اور وہ کامنٹ یہ ہے, وہ ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے, میں نام لیتا ہوں, ہمارے سینئر جرنلسٹ ہے عامر بھٹا, بڑے پرانے سینئر جرنلسٹ ہے, اور اب تو خیر جرنلزم کے ساتھ سے کو وہ خدا حافظ کہہ چکے ہیں. وہ کہتا ہے یہ نون لیگ کا ایک بڑا اسٹائل ہے, یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو پیسہ آیا ہے یہ نون لیگ نے خود ہی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ساگدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ انہوں نے خود ہی اتنا پیسہ ڈال دیا ہو اور سلامی دی ہو ایک اپنی حکومت کو, اور جس کے ساتھ انہوں نے خود ڈال دیا ہو, یا مطلب یہ کہ ان کی طرف سے کچھ لوگوں کو انہوں نے جو ان کے ساتھ ہیں ایسوسیٹ, ان لوگوں کو کہہ کر اپنے جو اثر و رسوخ ہے اسے استعمال کرتے ہوئے یہ پیسہ شامل کیا ہو. پھر اگلی بات یہ ہے کہ کل جو ہوا ہے, جو اسٹاک مارکیٹ کریش کی ہے, تو یہ بھی اس حوالے سے بھی نون لیگ کی ہسٹری ہے کہ وہ ان چیزوں کو مینوپولیٹ کرنا جانتی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اگر ایک دم سے گری ہے تو یہ چیز IMF کو دکھانے کے لیے اور اپنا یہ کیس پیش کرنے کے لیے کہ جو IMF جو شرائط مزید سخت شرائط لا رہی ہے کہ آپ مزید یہ ٹیکسز بھی عائد کریں اور یہ ٹیکسز بھی عائد کریں, اس سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے جو ہم ٹیکسیشن آپ کے کہنے پر جو کر رہے ہیں اس کے اثرات یہ آ رہے ہیں کہ ایک تو معیشت نیچے جا رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ میں سے اتنا ڈالر باہر نکل گیا ہے, اور جو ہے وہ ساری کی ساری بزنس کمیونٹی جو ہے نئی سرمایہ کاری جو ہے وہ رک رہی ہے. تو یہ اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں جو کہ الٹیمیٹلی معیشت کا جو حجم ہے اس کو کم کریں گے اور پرابلمز آئیں گی. تو ان چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ وہ IMF کی سخت شرائط کا یہ راستہ روکیں, اور اس طرح سے وہ یہ کوشش کریں کہ
یہ نئی شرائط جو ہیں وہ شرائط آئیں اور یہ بھی جو 10% جو سپر ٹیکس ہے اس کی شرح بھی جو ہے وہ نیچے لائی جا سکے. سو یہ اور ایک اور بات یہ کہ اس قسم کے جو مشکل فیصلے ہیں یہ جناب سیدنا مفتاح اسماعیل صاحب سے کروا لیے گئے ہیں, اور اس میں اب بات یہ بھی بڑے زور و شور سے گردش میں ہے کہ یہ تمام فیصلے کروا کر ایک فیس سامنے رکھ کر اس سے مشکل فیصلے کروا لیے. اب اس کو جو ہے وہ جتنا بھی لعنت پلامت ہوگی اس کے بعد اسے ہٹا کر یہ اسحاق ڈار صاحب کا رستہ ہموار کیا جا رہا ہے, اور ایک دن سے وہ پھر جو ہے وہ ٹارزن کی واپسی ہوگی اور وہ آ کر معیشت کو جو ہے وہ وزیر خزانہ کے طور پر سنبھالیں گے اور کہیں گے دیکھیں اب اسحاق ڈار آ گیا اور جو ہے وہ پٹری پہ چڑھ گئی ہے معیشت. یہ کچھ تبصرے تجزیے اور یہ معاملات ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں معیشت کس طرح سے حکومت کے موجودہ فیصلوں سے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے. کیا یہ اقدامات معیشت کی مضبوطی کے اس کے اندر معاون ثابت ہوتے ہیں یا نہیں. انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے, آئندہ ولاگ میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.